الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، حضرت مولانا حافظ محمد امین مرحوم کے پسران اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہاں آنے کا ارادہ تو بہت پہلے سے تھا. جب حافظ صاحب کا انتقال ہوا ان کی تعزیت کے سلسلے میں آنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن انسان کے ارادے تب مکمل ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہو جائے. ماشاءاللہ. یہی نقطہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے. ہم ارادے کرتے ہیں، اس ارادے کے لیے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، کام نہیں ہوتا. یہ دلیل ہے کہ کام کیا اس دنیا میں کسی اور کی مرضی چلتی ہے، میری آپ کی مرضی نہیں چلتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا آپ کو رب کو کیسے پہچانا، آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں سمجھ گیا کوئی اور ذات ہے دنیا میں جس کی مرضی چلتی ہے. لہذا یہ لفظ ہم بولتے میری مرضی، یہ ہم غلاموں کے لیے مناسب نہیں ہے. کس کی مرضی یہاں چلتی ہے؟ اس سے یہ مولانا جلال الدین رومی بہت بڑے والے گزرے ہیں. پونیا میں ترکی میں ان کا مزار ہے، میں نے وہاں حاضری دی تھی. ان کی مثنوی شریف ہے، اس میں ایک بات فرماتے ہیں انبیاء درکار دنیا جبری انت. انبیاء السلام دنیا کے کاموں میں اپنی مرضی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے کہ اللہ کی مرضی چلے گی دنیا کے کاموں میں. لہذا کوشش تو کرتے ہیں، اگر نہ ہو تو دل پر گرانی نہیں، کیونکہ رب نے نہیں چاہا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟
66L 12L 66 12L. انبیاء درکار دنیا جبرین، کافرہ درکار عقبہ جبرین. اور کافر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا کماؤ گے نہیں، اس میں گھسو گے نہیں تو کچھ نہیں ملے گا. آخرت کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، چاہیں گے بخش دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں بخشیں گے. فرمایا کہ یہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے سے بالکل الٹ نظریہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہاں رب کی مرضی چلے گی، کوشش کرنا تیرا کام ہے. سینے چڑھ جائے تو بہت اچھا، سینے نہ چڑھے تو خدا کے فیصلے پر راضی رہے، لیکن آخرت کے بارے میں تجھے محنت کرنی ہوگی، تجھے اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تجھے اعمال کرنے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو میرا پیغام دے دو کہ جنت ایک چٹکل میدان ہے، ایک اس کھیت کی طرح جس میں کوئی کھیتی نہیں. امت سے کہو اپنے اعمال سے اس کو آباد کریں. لیکن دنیا کے کاموں میں اور دنیا دار کیا کرتا ہے؟ اس کو الٹا ہے. وہ کہتا ہے جی جب تک کمائیں گے نہیں، رات دن دنیا میں گھسیں گے نہیں. شریعت نے کمانے کا حکم دیا ہے، لیکن آگے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ رزق کے لیے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تلاش کرو خدا کے فضل کو. اللہ نے رزق نہیں کہا، فضل کہا کہ تلاش تو تم کرو گے لیکن اپنے فضل سے دوں گا، تیری تلاش پر نہیں دوں گا. وَابْتَغُوا تلاش کرو، سنت الہی ہے. جس کو حضرت تھانوی فرماتے تھے پلیٹ لے کے آؤ، پلیٹ لے کے آؤ، ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. پلیٹ لے کے آؤ، کھیتی کی پلیٹ ہے، دکان کی پلیٹ ہے، نوکری کی پلیٹ ہے، یہ پلیٹ ہے. بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی کیا کر رہے ہو، بھائی کیا حرکت کر رہے، رکھ دو اس کو. کیا ہے؟ کوئی حرکت نہیں کرو، بیان بند ہو جائے گا. ہاں یاد رکھو، جب ذہن مشوش ہو تو کیا بات ہو، میں گھر کے تو آیا نہیں. کوئی حرکت نہ کرو، کوئی چیز نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں. آپ میری بات سنو، اتنی دور سے آؤں بڑی تکلیف کے ساتھ. آپ کی جو سڑک ہے حاج ملا سڑک ہے، حاج ملا. آدمی روٹی کھا کے جائے پرو ہو تو پھر بھوک لگ جائے. میرے دوست وابتغوا تلاش کر. ہاں تلاش کرنا ہے، لیکن کس کو تلاش کر؟ اللہ کا فضل. اللہ فضل سے دیں گے، تیری مرضی پہ نہیں ملے گا، لیکن تلاش کرنا تیرا کام ہے. یہ سنت الہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. ورنہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ گھر بیٹھے دے دیں. اتنی مخلوقات کو نہیں دے رہے. کس کی دکان، کس مخلوق کی دکان ہے بتاؤ؟ کس کی کھیتی باڑیاں ہیں؟ کتنا رزق کھا رہے ہیں؟ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک دعوت پکوائی، اور پکوائی بھی جنات سے بڑی بڑی دیگوں میں. مچھلی ایک ٹائم کھا گئی، کہا کہ سلمان آج تو روٹی نہیں ملی. اللہ نے کہا تو سلمان تیری دعوت کرے گا، آج تو آدھا لقمہ مجھے ملا ہے، ایسے لقمے تو 3 روزانہ کھاتی ہے. کون سی دکان ہے اس کی، کون سی فیکٹری ہے؟ لیکن ہم انسانوں کی چونکہ آزمائش ہے، ہم یہاں امتحان دینے آئے ہیں. ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اپنی زیارت بنائی ہے، اپنا قرب دینا ہے، اس لیے ہمارا امتحان ہے. کیونکہ جس کو ڈگری دینی ہوتی ہے اس کو امتحان اس کا لیا جاتا ہے، جس کو ڈگری نہیں دینی اس کے امتحان نہیں. اور جب تک ڈگری نہیں ہوگی کوئی پوسٹ نہیں ملے گی. کوئی پوسٹ لینے کے لیے ڈگری چاہیے، اور ڈگری کے لیے امتحان چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم دل کدے شکار نہ کرنا یا اللہ میں آزمائشہ کیوں پائی جانا ہے؟ بھائی ڈگری میں تو لینی، جنت نہیں جانا. اور مخلوقات سے تو جنت کا وعدہ نہیں ہے. کونوا ترابا حدیث میں آتا ہے بخاری میں، مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جائے گی ہر چیز ختم. انسانوں کی آزمائش، کیونکہ ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں. قرآن کی ڈگری، حدیث کی ڈگری، نماز کی ڈگری،
روزے کی ڈگری، جو ساری ڈگریاں لے کر آ رہے ہیں، اللہ فرما جاؤ جنت سے باب الریان سے گزارو ان کو، تیرابی کے دروازے سے، نماز کے دروازے سے گزارو، روزے کے دروازے سے گزارو، قرب الہی کے دروازے سے گزارو۔ اس لیے وابتغوا تلاش کرو، ورنہ اس قادر ہے ہمیں ہمارے گھروں میں رزق آ جائے۔ من و سلوہ بنی اسرائیل کو نہیں کھلایا، گھر بیٹھے روٹی آتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز کی مثال دی ہے کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلایا، بغیر اسباب کے من و سلوہ آ رہا، آسمان سے اتر رہا ہے۔ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں کو نہیں، ہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دیں، دسترخوان ان کے لیے اترا، ہمارے لیے بھی آج اتر سکتا ہے۔ ہم تو پیغمبر سلام کی امت ہے جو سب نبیوں کے بھی سردار ہے، ہمارے لیے بھی دسترخوان اتر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن امتحان ڈگری، کیونکہ جتنی بڑی ڈگری ہوگی اتنی بڑی پوسٹ ہوگی۔ اس امت سے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے۔ اس کے پیغمبر نے فرمایا انا اول من دق باب الجنہ، میں پہلا انسان ہوگا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور میری امت پہلی امت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آزمائشیں بھی ایسی، امتحان بھی ایسا ہے، ڈگریاں بھی ایسی، قرب بھی ایسا ہے۔ ابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کر۔ چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، تمہیں ایسے اللہ رزق دے جس طرح چڑیوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح خالی پوٹے جاتی ہیں، شام کو آتی تم کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں، نہ دکان ہے نہ کوئی کھیت ہے نہ کچھ ہے، ان کے رزق کا انتظام ہو رہا ہے۔ مجھ پر اس پر ایک واقعہ یاد آیا، واقعہ بھی ہے اور دلچسپ لطیفہ بھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ شریف کے امام ہیں۔ دو شخص ایسے ہیں کہ جن کی حدیث کی کتاب دنیا میں سب سے پہلے آئی ہے، ایک امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام اعظم، اور دوسری امام مالک کی موطا امام مالک۔ ان کے 50 سال کے بعد امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے یعنی 70 سال کے بعد امام بخاری نے بخاری شریف لکھی۔ سب سے پہلے دو کتابیں ہیں، مسند امام اعظم اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ مدینہ شریف میں درس دیتے تھے، طالب علم آیا کون؟ امام شافعی جیسا طالب علم آیا، یہ مکی ہے، یہ مکہ سے آیا۔ طالب علموں کی قدر ان سے پوچھو۔ جب امام شافعی آئے رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ حضرت میں حدیث پڑھنے آیا ہوں، میں مکہ سے آیا، اپنے گھر لے گئے طالب علم، ان کے ہاتھ امام مالک نے خود کھلوائے کہ تم مکہ سے آئے ہو اور حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہو رسول اللہ کی، اور قریشی ہو تم، میرے رسول کی خاندان کے، ہاتھ دھلائے، کھانا کھلایا ساتھ۔ امام شافعی تو شافعی تھے، پوری دنیا میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جن کے مسلک پر لوگ چلنے والے امام شافعی، سب سے زیادہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی، پھر امام مالک، پھر امام بن حنبل۔ 88 کروڑ دنیا کے مسلمان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اس پر عقیدے مسلک پر اور اس کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، اور باقی سب تین فقہا کی پر عمل کرتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد شاگرد نے یہی حدیث آگی جو بھی میں نے بیان کی کہ چڑیوں کی طرح چڑیوں کو صبح ہو جاتی ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، شام کو آتے تو بھرے ہوتے ہیں۔ تو امام شافعی نے سوال کیا اپنے استاد سے، حضرت استاد ایک سوال ہے کہ دیکھو چڑیوں کو جانا پڑتا ہے پھر روٹی ملتی، گھونسلے میں نہیں ملتی، جانا پڑتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جانا پڑے گا پھر روٹی ملے گی۔ امام مالک کیونکہ امام مالک استاد تھے، ان کا خدا کے ساتھ تعلق اوپر تھا، انہیں کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر حال میں تمہیں روٹی دیں گے، کچھ بھی ہو جائے، تم جاؤ نہ جاؤ تمہیں رزق ملے گا۔ اب استاد شاگرد میں بحث ہو گئی اس پر،
امام مالک فرمانے لگے کہ نہیں، اس کا حدیث کا مطلب ہے کہ ہر حال میں رزق ملے گا، لیکن تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ کو راضی کرنے والے بنو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، چڑیوں کی طرح نکلنا پڑے گا۔ یہ بات چیت ہوتی، دوپہر کی چھٹی ہو گئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ٹھکانا تھا وہاں جانے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ بوڑھا آدمی وہاں پر ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے امام شافعی سے کہا، طالب علم تھے، انہوں نے کہا مزدوری کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی کیا مزدوری، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یار میرا سامان میرے گھر پہنچا دو۔ اب ان کا جذبہ تو یہ تھا کہ اس بزرگ کی خدمت کریں۔ سن لو لمبی عمر کا نسخہ، سن لو لمبی عمر کا نسخہ، جوانوں لمبی عمر کا نسخہ حدیث میں آتا ہے، جس نے کسی بوڑھے کی خدمت کی اللہ تعالیٰ اسی وقت ہی یہ مقدر فرما دیتے ہیں کہ جب یہ اس عمر کو پہنچے گا فلاں بچہ جو پیدا ہوگا وہ اس کی خدمت کرے گا۔ نقطہ سن دو، شاید ہی تم کہیں سنو، اس عمر کو پہنچے گا، 80 سالہ بڈھے کی خدمت کی، 80 سال کو پہنچے گا، 70 سالہ کے کی 70۔ یہ بڈھے ٹھیرے جڑے گھرے پہننا تو بابے یہ بڑے قیمتی نے، یہ عمر میں دھانا چاند دیتے تھا، ان کی خدمت کر لو۔ عمر بڑھ جائے گی کیونکہ اسی وقت مقدر ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، عام بات نہیں، صلی اللہ فرمایا فوراً اس کے لیے مقدر ہو، جب اس کی عمر یہ پہنچے گی فلاں بچہ جو پیدا ہوگا وہ اس کی خدمت کرے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بابا جی کی خدمت ہو جائے گی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور یہ فضیلت تو سامنے تھی۔ تو سامان اٹھا کر بابا جی گھر پہنچایا، تو بابا جب واپس ٹھہر ابھی نہیں جانا، گھر گیا تو گھر جا کر انہوں نے 2 سیر کھجوریں دے دی، کھجوریں 2 سیر کھجوریں، یہ لے جا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں بات آئی کہ دیکھو میں نے کہا تھا استاد سے کہ نکلنا پڑے گا چڑیوں کی طرح تو رزق ملے گا، دیکھو میں باہر نکلا، بابے کا سامان اٹھایا، اللہ نے مجھے 2 کلو کھجوریں دے دی۔ تو امام اپنے استاد کو یہ بات بتانے کے لیے کھجوریں لے کے مسجد میں آئے، امام مالک رحم اللہ بھی تشریف فرما تھے، اور ان کے سامنے کھجوریں رکھ کر کہا حضرت میری بات ثابت ہو گئی کہ چڑیوں کی طرح باہر نکلنا پڑے گا۔ میں باہر نکلا، کھجوریں ملی، امام مالک بھی کھا رہے، پر میں میری بھی ثابت ہو گئی، میں کب نکلا ہوں مجھے بھی مل گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جیسا گمان کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، انا عند العبد ظنی بھی، فرمایا میرا بندہ جس مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسے فیصلے کرتا ہوں۔ اگر اچھا گمان کرتا ہے اچھے فیصلے، برا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں رگڑا ہی دے رہے، اللہ تعالیٰ ہماری سنتے ہی نہیں ہے، نہ سنیں گے اور رگڑا بھی دیں گے تو، اور کہے گا نہیں اللہ کے علاوہ ہمارا کون ہے، اللہ ہی نے سارا کچھ کرنا ہے، بھائی ہم تو اس کے در پر گرے، وہی کرے گا، فیصلہ ہو جاتا ہے، ضرور کرے گی کیونکہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ قبول سے کرتے ہنر نیز کہ جزما پناہ ذکر نیز، ایک اللہ والے اللہ اللہ کرتے تھے تو آواز آتی تیری اللہ قبول نہیں ہے، تو ایک ہمارے جیسا خادم نیا نیا گیا، رات کو اٹھ کر اللہ اللہ کہ تیری اللہ اللہ قبول نہیں، دوسرے دن پھر یہی، تو انہوں نے کہا بابا جی بزرگوں رات کو سردی میں اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو بڑی مشکل سے، اور پھر ٹھنڈے پانی سے پھر اللہ اللہ کرتے ہو، آواز آتی کہ آپ کے اللہ قبول نہیں ہے، رونے لگے کہ کوئی اور در ہے جہاں بیٹھے، اور کوئی ہے جس کا نام اپنی زبان پر لائیں، جب ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کہاں جائیں، انہی کے در پر بیٹھنا ہے، انہی کا نام لینا ہے، بس اللہ اللہ جو شروع کی تو آواز آئی قبول اگرچہ ہنر نیز، کہ قبول ہے اگرچہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے، کہ جسمہ پناہ دیگر نیز، کیونکہ تیرا میرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جب میرے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے تو پھر تیرے مسائل کو کون حل کرے گا، میں ہی حل کر دوں کہ جسمہ پناہ دیگر نیز، کھولے یا نہ کھولے در اس کو کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، صدا لگائے۔ میں تو کہتا ہوں آپ دعا کرتے کس چیز کے بارے میں، ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا، لوگ کہتے جی دعا بھی کر رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، استغفر اللہ، آئندہ لفظ یہ نہ کہنا
اس لیے کہ دعا کی توفیق جو مخ العبادہ ہے اور ذکر کی توفیق جو سب سے افضل عبادت ہے، اللہ نے اس کی تجھے توفیق دے رکھی، یہ کیا کم ہے؟ اور دوسری جو بڑی خوبصورت بات ملا علی قاری رحم اللہ نے شرح مشکات میں لکھی، مرقات میں فرماتے الذاکر کالواقف الباب، فرمایا کہ ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اب بتاؤ دروازے میں اور اندر والے میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 4 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، 3 انچ کا جتنا موٹا دروازہ ہے، بس وہ کھل جائے تو اگلی چیز اگلا آدمی سامنے آ جائے گا۔ کہا کہ اب دیکھ کہ دروازے پر کھڑا ہے، کتنا تو خدا سے قریب کھڑا ہے، بس درمیان میں دروازہ ہے، اس طرف مولا ہے، اس طرف تو ہے، درمیان میں تیری آزمائش کے لیے دروازہ بند کیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تو کھٹکھٹاتا رہے گا تو دروازہ کھلے گا۔ اللہ خوشی بندے تجھے کیا کام ہے؟ اس لیے دعا میں اور ذکر اذکار میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بہت دعا کی قبول نہیں ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام نے 40 سال دعا کیے، 40 سال۔ کتنے سال؟ جب گئے تو بچے تھے، جب ملے تو پیغمبر بھی تھے یوسف علیہ السلام اور بادشاہ بھی تھے۔ 40 سال گھبرائے نہیں، اتنی دعا کی، 1 سال کر لی، 2 سال، 3 سال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں ضائع ہو گئی بچپن میں، ان کی والدہ دعا شروع کی، 3 سال تک مسلسل مانگتی رہی۔ 1 سال گزر گیا تو ان کا اماں علاج کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ جب دیکھو مصلی میں یہی دعا، اللہ میں میرے بخاری کو شفا دے دے، شفا دے دے، شفا دے دے۔ 3 سال جب ہو گئے تو خواب میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا بیٹی کیا کام ہے؟ تو نے بہت مولا کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، 3 سال تجھے ہو گئے اس کے دروازے پر بیٹھے، کہا میرے بچے کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ کہا اللہ نے آنکھیں واپس دے دی، صبح اٹھے تو بخاری کی آنکھیں ٹھیک تھی۔ اور آپ چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں، تھوڑا دعا کی اور بس یہ قبول تو نہیں ہو رہی۔ انا عند رب ظنی بھی، میں بندوں کے لیے وہ ہو جاتا ہوں جو مجھ سے وہ گمان کرتا ہے میرے دوست۔ اس لیے میرے دوستو دنیا رزق اللہ دیں گے، لیکن اس میں دل اس میں گھسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال کی، فرمایا کہ دیکھو تم کشتی ہوتی، کشتی وہ کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے اور منزل پر پہنچتی ہے، ہزاروں من سامان لے کر جاتی ہے، بحری جہازوں میں ہزاروں من سامان، پورا شہر آباد ہوتا ہے اور پانی پر چل رہا ہے، اگر اب پانی اندر آ جائے ڈوب جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ جو دل کی کشتی ہے نا، اس کو اس پوری دنیا کے اوپر رکھو، جب منزل مولا پر پانی تمہیں لے کے جائے گا، یعنی یہی دنیا لے کے جائے گی، یہی دنیا مولا تک لے جائے گی، یہی دنیا۔ دیکھو بھائی اگر یہ رزق روٹی نہ ہو، حج عمرے کیسے کرو گے؟ مدرسے مسجدیں کیسے بناؤ، مدرسے کیسے بناؤ گے، سفر کیسے کرو گے بتائیے؟ لیکن اس دل کو اس کے اوپر رکھنا ہے، اندر نہیں گھسنے دینا۔ اگر پانی اندر آ گیا، اور ایک عجیب بات ہے، میں کہتا ہوں کہ دیکھو سمندر میں جو سفر کرتے ہیں کشتی میں، نیچے کتنا پانی ہے کشتی کو پرواہ نہیں ہے، اندر نہ آنے دے، نیچے سینکڑوں میل گہرا پانی موجود ہے، کشتی اس کے اوپر جا رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا بھی ایسے انسان کے قدموں میں گر جائے اور اس کا دل دنیا سے اوپر رہے، اس کو آخرت کے اعتبار سے نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر کشتی ڈوبنے پر آ جائے تو 4 فٹ کے پانی میں، دریاؤں کے کنارے پر ہم نے کشتیاں ڈوبتی دیکھی ہیں، بالکل کنارے پر آئے جہاں پر 5-6 فٹ کا پانی ہے، وہاں کشتی الٹ گئی اور ڈوب گئی، آدمی مر گئے اس کے اندر۔ دیکھو اگر دنیا تھوڑی ہے لیکن دل میں گھسی ہے، آخر برباد کر دے گی، اور دنیا بہت ہے۔ جیسے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سے پورے عالم کے اوپر، پورے عالم پر ان کی بادشاہت تھی، اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے مقرب بندے تھے۔ حالانکہ اتنی دنیا تھی، لیکن یاد رکھو دل کی کشتی اوپر ہوگی، دنیا جتنی بھی ہوگی تو یہ نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اگر دل کے اندر آئے گی تو تھوڑی دنیا بھی تیری آخرت خراب کر دے گی۔ اس لیے میرے دوستو
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ یہ ہے اصل بات۔ آج ہمارے جو سارے مسائل ہیں وہ حل کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ جس کو دیکھو گناہ کر رہا ہے۔ اب بتائے جب نافرمانی کرے گا نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، دنیا بھی نہیں ملے گی۔ وہ لوگ جو خدا کو ناراض کرتے ہیں ان کی دنیا بھی تلخ ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ جناب ان کے پاس بظاہر بہت کچھ ہے، یا اللہ والوں سے پوچھو، ان کے غلاموں سے، کہ بڑے بڑے عہدوں والے، مال والے آ کر ایسے روتے ہیں جیسے بچے روتے ہیں، ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہے، ایسی مصیبتوں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ نکالیں گے، راستہ نکال دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات میں راستہ نکلے، گناہ چھوڑ دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگیاں دور ہوں، گناہ چھوڑ دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق وہاں سے ملے جہاں سے گمان نہ ہو، گناہ چھوڑ دیں۔ کیونکہ گناہ کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور اتنی بڑی ذات کو ناراض کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے علاقے کے ایم این اے کو ناراض نہیں کر سکتے، ایم پی او کو ناراض نہیں کر سکتے، تھانے دار کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ہم تو جو تھانے دار سے چھوٹا ہوتا ہے اے ایس آئی، اس کو بھی ناراض کرنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے کہ یار وہ تھانے جگہ یار سپاہی انہوں نے ایسا ناراض کر سکتے۔ تو سوچنے کی بات ہے وہ ذات جو ہر شے کا مالک ہے اس کو ناراض کرتے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی طاقتوں میں سمجھتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت۔ ہمارے پاس ایم این اے ایم پی ہمارے دوست بھی آتے بھی رہتے، خود کہتے ہیں مولانا صاحب ویسے لوگ سمجھے بااختیار ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں، کچھ نہیں۔ ہم کئی دفعہ اپنا کام نہیں کرا پاتے، ہمارا اپنا کام نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں جناب وہ بڑی عہدہ ہے، بڑی پھٹی لگی ہے، اس کے بعد لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم ان سے ڈرتے ہیں، ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جس دکان پر ہم کام کرتے ہیں وہ جیسا بھی مالک ہو، ہم اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ میرے بتاؤ جو ذات کا نام اقرب من حبل الورید، ہم شیر سے بھی تمہارے قریب ہے، اس سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جن کو رسول اللہ نے خدمت پر دعا دی تھی، خدمت پر۔ دیکھو یہ ہے خدمت کا صلہ۔ آج لوگ دعائیں کراتے تو ہیں، دعائیں لیتے نہیں ہیں، دعائیں لیتے نہیں کراتے ہیں۔ ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ اگلے کے دل سے خود ہی دعا نکلے، ایسا کوئی کام نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 10 سال کی عمر تھی تو پیغمبر سلام کے گھر میں رات گزاری تھی، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی ام المومنین ان کی سگی خالہ ہے، تو 10 سال کا بچہ پتہ کیا کہہ رہا جا کر، اماں میں آج رات آپ کے گھر میں سوؤں گا۔ کیوں بیٹا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج رات آپ کے گھر میں آنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رات کو میرا پیغمبر اللہ سے کیسے مناجات کرتا ہے۔ جذبہ دیکھیں، ہم بڑوں کو ہوش نہیں، کیسے کرتے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب رسول اللہ گھر میں آئے رات کو عشاء کے بعد دیر سے آتے، اب گھر میں آئے، ہم نے فرمایا کہ کیسے آئے؟ کہا یہ آج کی رات کی عبادت دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑا سارا تکیہ تھا ام المومنین کے گھر میں، بڑا تکیہ جس پر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور ایک طرف اماں، اور جو چوڑائی میں عبداللہ بن عباس کو سلا دیا تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہائی رات ہوئی تو اٹھے، عبداللہ عباس سوئے نہیں، حالانکہ بچوں کی نیند کتنی گہری، 10 سال کا بچہ، وہ جاگتے رہے، اپنی آنکھیں ملتے رہے کہ اگر میں سو گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں اٹھانا، کیونکہ آپ کی شفقت ایسی تھی اور میں محروم ہو جاؤں گا رسول اللہ کی عبادت دیکھنے سے۔ جاگتے رہے، لیٹے رہے لیکن جاگتے رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، عبداللہ عباس فوراً اٹھ گئے، وضو کیا،
پیغمبر السلام نے نماز شروع کر دی، وہ آپ کے بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے. حضرت عبد العباس صاحب نے ان کا کان مروڑا اور کان مروڑ کر پیچھے سے دائیں طرف لے آئے، کیونکہ جماعت اگر کرے تو دائیں طرف ہونا چاہیے، ایک مقتدی ہے. تو پھر پیغمبر السلام نے نفلی نماز پڑھانا شروع کر دی. رسول اللہ قرات فرما رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ عبد العباس پڑھ رہے ہیں. آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد 3 رکعت آپ نے وتر پڑھے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت آپ نے سنتیں پڑھی. جب اذان نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کچھ آرام کیا، پھر آپ وضو کے لیے تشریف لے گئے. تو عبداللہ ابن عباس چھوٹا سا بچہ، ان کے دل میں آیا کہ میں پیغمبر اسلام کی کیا خدمت کروں. آپ واش روم میں گئے ہیں، پہلے تو یہ کیا کہ ان کے جانے سے پہلے اندر پانی رکھ دیا، غسل خانے میں پانی رکھ دیا، پھر باہر چوکی رکھ کر وہاں وضو کا پانی رکھ دیا. پیغمبر اسلام اندر گئے تو پانی رکھا ہے، پھر باہر آئے تو پانی رکھا ہے. تو اپنی اہلیہ سے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرے بھانجے عبداللہ نے کیا. حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر السلام نے لے کر سینے سے لگا لیا، ایسے چمٹا لیا اور پھر اللہ فقہ دین معلم التعبیر، اللہ اس کو دین کا عالم بنا دے اور تفسیر کا علم دے دے. بس کام ہو گیا، امام المفسرین بن گئے. حضرات صحابہ اکرام میں سب سے بڑے تفسیر کا امام عبداللہ بن عباس. ایسی دعا نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں تم یہ پوچھتے ہو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے. فرمایا یہ تو دیکھو نافرمانی کس کی کرنی ہے، تو وہ ذات کو تو دیکھو. یہ کیا پوچھتے ہو صغیرہ کبیرہ؟ بعض نے تو بعض بزرگوں نے کہا کہ صغیرہ کبیرہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ تو آخرت میں سزا کے اعتبار سے ہوگا، ورنہ اس ذات کے اعتبار سے تو ہر گناہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نافرمانی کر کس کی رہا ہے. جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضرت صغیرہ کبیرہ کی تفصیل بتا دیں. فرمایا صغیرہ چھوٹا سانپ ہے جو قبر میں کاٹے گا، کبیرہ بڑا سانپ ہے جو قبر میں کاٹے گا. اب تیری مرضی ہے چھوٹے سانپ سے کٹوانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں. چلے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کو تخمے پر رکھا ہے. میری دوستی چاہتے ہو تقوی اختیار کرو. اور تقوی کس کا نام ہے؟ اس نفس کو قابو کرنے کا نام ہے. وہ نفس وما سواہا، یہ جو نفس ہے، یہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہے. اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 2 چیزیں سب سے خطرناک ہوں گی، ایک نفس کی اتباع اور ایک لمبی امیدیں. نفس کی اتباع سے اللہ تعالیٰ کی بھی مخالفت کرے گا، رسول اللہ کی بھی مخالفت کرے گا، دین کی مخالفت کرے گا. نفسانی خواہشات کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میں نئی شریعت پر عمل کرتا کیونکہ میرا دل یوں چاہتا ہے، میرا معاشرہ یوں چاہتا ہے، میری برادری یوں چاہتی ہے. فرمایا اتباع نفس جو ہے، نفس کی اتباع شریعت سے دور کر دیتی ہے اور طول عمل آخرت سے غافل کر دیتی ہے. کیونکہ لمبی لمبی امیدیں دلیل ہے کہ اس کو آخرت میں جانے کا فکر ہی نہیں ہے کہ آگے بھی جانا ہے. طول العمل پھر 2 فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی، میری امت کی 2 بیماریاں سب سے بدترین ہیں، اتباع الہوا، خواہشات نفسانی کی اتباع کرنا. بس یہ اتباع نہ کرنے کا نام تقوی ہے، یاد رکھو. نفس کی نہ مانے اس کا نام تقوی ہے، مانیں گے اتباع ہوا ہے. مولانا رومی فرماتے تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیز، جب تک تیری خواہشات زندہ ہیں تیرا ایمان تازہ نہیں ہو سکتا. تیرے ایمان تازہ ہونے کے لیے خواہشات کا مردہ ہونا ضروری ہے. دل میں خواہش ابھرتی ہے، اللہ رسول سے پوچھو اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں. میرے مرشد نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مہذب بچہ ہوتا ہے، تہذیب یافتہ، اس کو کوئی مہمان ٹافی دیتا ہے، چاکلیٹ، ہمیشہ ابا اماں کو دیکھتا ہے ایسے لے لو یا نہ لے لو. اگر وہ کہے نہیں لینا، حالانکہ دل چاہتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، لیکن باپ کی عزت کی خاطر مہمان سے پیسے نہیں پکڑتا، مہمان سے ٹافی نہیں لیتا،
مہمان سے چاکلیٹ نہیں لیتا، تو مہمان کہتا ہے گھر جا کر یار بچے کی زبردست تربیت کی اس نے، کہ دیکھو میں نے اتنا اصرار کیا لیکن بچہ بالکل لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، گاتا پھرتا ہے، تمہارے بچے کا تعلیم یافتہ ہونا کہتا پھرتا ہے، اور میں مہذب بندہ وہ ہے جب نفس اور شیطان گناہ کی ٹافی پیش کرے تو ربا کو دیکھے، اس کو دیکھے اللہ عمل کرو یا نہ کرو، آپ کیا کریں؟ کہ نہیں، پھر چاہے دل کا خون ہو جائے بلکہ جان ہی چلی جائے، خدا کو ناراض نہ کرے۔ یہ ہے بندہ، یہ بندگی ہے، یہ اپنی مرضی کرنے والے، میں تو پہلے بتا دیں اپنی مرضی چلتی کب ہے؟ ہم ویسے کہتے ہیں جی میری مرضی، یہاں مرضی کسی کی چلنے والی نہیں۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ جب آتے ہیں تو مرضی نہیں، ڈاکٹر ٹائم دیتے آج بچہ پیدا ہوگا، ہفتے بعد ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 15 دن بعد پیدا ہوگا، آج پیدا ہو جاتا ہے، آنے میں مرضی نہیں، جانے میں مرضی نہیں، تو درمیان میں بھی تمہاری مرضی نہیں ہے، لیکن اگر اپنی مرضی کو خدا پر فدا کر دو گے، دل سے اس بات پر تیار ہو جاؤ گے کہ خدا کی مرضی پر چلوں گا، تو مرتے ہی تمہاری مرضی چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، اور چند سال ہے، 15 سال میں تو ویسے بالغ ہوتا ہے، اگر آدمی کی عمر 60 سال ہو مثلا، 15 سال میں تو ویسے ہی بالغ ہوتا ہے، باقی رہ گئے 60 میں سے 15 نکلے تو 45 میں آدھی زندگی تو سونے میں گزر گئی، جس کے میں انسان مکلف نہیں ہے، باقی رہ گئے 22.5 سال، 22.5 سال میں کچھ کھانے پینے میں، عمل کرنے میں جس وقت نفس گناہ کراتا ہے، جہاں اپنی مرضی کرتا ہے، چند سال ہوتے ہیں، اگر وہاں خدا کی مرضی پر فدا ہو جائے، آنکھ بند کرتے ہمیشہ کے لیے اس کی مرضی چلے، نتبوء من جنت حیث نشاء، قرآن کہتا ہے جنتی کہیں گے ہم جنت میں جہاں چاہے ٹھکانہ پکڑ لیں گے، جہاں چاہے ٹھکانہ پکڑ لیں، جنت مرضی، لیکن دنیا میں ویسے بھی مرضی نہیں چل رہی۔ میں برطانیہ گیا تو برطانیہ میں نے اپنے دوست سے کہا یار 2 جگہ مجھے دکھاؤ، ایک تو ان کا قبرستان دکھاؤ اور ایک ان کا ہسپتال دکھاؤ۔ دوست بہت حیران ہوئے، خیر قبرستان لے گیا، وہاں مسلمانوں کا بھی حصہ تھا تھوڑا سا حصے میں، خیر ان کو تو ہم نے سال ثواب کیا، اور باقی بہت بڑا قبرستان تھا، کئی 100 سال پرانے مرے ہوں کی تختیاں لگی ہوئی تھی وہاں۔ پھر ہسپتال گئے، بھرا ہوا مریضوں سے، تو مجھے دوست نے کہا کہ مولانا اس میں کیا حکمت ہے؟ میں کہ میں دیکھنے آیا ہوں جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے وہ مرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اور جو اپنی مرضی پر چلتے ہیں وہ بیمار بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ پتہ چلا ہم سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ ایک عجیب میں دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک دوست تھے، میں دوسری دفعہ جب گیا تو ہمارے دوست ان کا بچہ سیڑھی سے گر گیا تو ان کے سر میں چوٹ آئی، تو اسپتال میں اس کو داخل کیا، تو میں اس طرح آگے کہیں بیان پر گیا تھا، الحمدللہ وہاں بھی بیان ہوتے ہیں اسی طرح، اللہ کا شکر ہے ہر جگہ ماحول بن گیا، اللہ کی محبت کی بات سنتے ہیں، عجیب بات ہے، ان کے جذبات دیکھ کر رونا آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہ کر ہمارے وہ جذبات ہیں جو ان کے جذبات ہیں، عجیب بات ہے۔ تو مجھے ان کا فون آیا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو راستے میں ہسپتال ہے تو آپ اس بچے کے لیے ذرا دعا کر دینا۔ میں کہا ٹھیک، سنت بھی ہے، عیاذ و سنت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مریض کے پاس جاؤ اور یہ دعا 7 دفعہ پڑھ دو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک، 7 بار اگر کسی مریض پر پڑھ دی جائے، اگر اس کی موت سے لکھی ہوئی تو اس بیماری سے شفا پا ہے۔ سلم کیا آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی اسپتال کی ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، اور وہاں بڑی سختی ہوتی ہے، یہاں ہماری طرح تو ہے نہیں، وہاں تو گولی نہیں ملتی جب تک ڈاکٹر لکھ کر نہ دے،
یہاں تو زہر کی گولی بھی لے آتے، پھر جوان کھا لیتے ہیں. کیوں کھا دیے تم؟ کیونکہ میری مرضی کی شادی نہیں ہو رہی اس لیے میں مرنا چاہتا ہوں. سوانی کی خاطر مرتا ہے، یہ بے وقوف گدھا ہے، یہ کھوتا ہے، عورت کی خاطر مر رہا ہے. اس لیے زندگی دی تو خدا کی خاطر مرنا تھا، شوہداء میں سے کہلاتا. اگر مرنے کا شوق تھا کہیں جا کے قربانی دیتا، عورت کی خاطر مر رہا ہے، پھک لے. لیکن سب دھوکہ فرار ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک عاشق معشوق تھے، دونوں نے کہا ہماری شادی تو ہونے نہیں دے رہے والدین، تو دونوں مرتے. کیا کس طرح؟ جی پہاڑ سے چھلانگ لگاتے. چلو ٹھیک ہے، دونوں پہنچ گئے عاشق معشوق چھلانگ لگانے کی. دوڑتے ہوئے آئیں گے اور وادی میں گر جائیں گے، مر جائیں گے. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی فرمایا کرتے تھے، شعر میں نے ان سے سنا ان کی مجلس میں طالب علمی میں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں؟ مر جائیں، مر کے چین نہ مل. پھر دنیا میں تو تسلی دینے والے، دعائیں کرنے والے موجود ہیں. قبر میں جس پر مصیبت ہے پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب قبرستان کے پاس سے گزرو ان کو سلام کرو، دعا کرو ان کے لیے. پتہ نہیں کون کس حال میں، کس مصیبت میں، شاید تمہاری دعا کی وجہ سے ان کا کام بن جائے. چبا کیا لکھا ہے کہ ایک قبرستان میں بہت بری حالت تھی. ایک خواب دیکھنے والا بار بار اپنی اس بہن کو عذاب میں دیکھتا، بہت کوشش کام نہیں بن رہا ہے. جب دیکھتا ہے عذاب میں مبتلا ہے، تو ایک دن خواب میں دیکھا تو جنت جنت جنت. او کیا ہوا؟ کہا ایک اللہ والا گزرا تھا، درود شریف پڑھ کر ثواب بھیجا، پورے قبرستان والوں کی بخشش. اس کو اہمیت دیا کرو، ایسے نہ گزر جایا کرو، ایسا نہ گزر جایا کرو. ایک حکیم صاحب تھے، وہ قبرستان پاس سے گزرتے تو منہ پہ کپڑا ڈال لیتے. اس نے کہا جی حکیم صاحب کپڑا کیوں ڈالتے ہو؟ کہتا میری کچھ آئے نہیں سارے، شرم آتی ہے. یعنی آتا ہی حکیم مراد ہے، ہر ایک بڑا سمجھ لیتے. تو خیر وہ دونوں نے چھلانگ مارنی، بھاگے. جب قریب آئے تو لڑکی رک گئی، تو لڑکا آگے نکل گیا. انہوں نے کہا پیچھے آ. انہوں نے کہا محبت کبھی نہیں مرتی. کہتا نا محبت نہیں مرتی، محبت کبھی نہیں مرتی. وہ جب نیچے تھوڑا گیا تو اس نے بھی پیراشوٹ کھول دیا. انہوں نے کہا عشق بھی کبھی نہیں مرتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی ملاقات نہیں ہوتی. اور ہمارے دوست نے تھوڑی دیر سوچا، انہوں نے کہا مولانا اتنی دور سے آئے، دوبارہ کہاں آنا ہوتا ہے، دعا کر دیں گے بچے کے لیے اور فائدہ ہو جائے گا. تو دوبارہ آفس میں گیا، اس ہاسپٹل کے آفس میں جو ایم ایس تھا، ایم ایس سے ملا. تو تھوڑی دیر کے بعد ہسپتال کے دو آدمی آئے اور مجھے ساتھ لے گئے. وہ ساتھی نہیں آئے، مجھے لے گئے. اور میں خیر اس بچے سے ملا، اس کے لیے دعا کی، دم وغیرہ کیا اس کو. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا؟ کیسی اجازت مل گئی؟ بلکہ اجازت نہیں پڑی کہ پروٹوکول سے لے کر گئے. مجھے کہا کہ چائے پینی، کافی پینی، میں نے کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر تحقیق ہوئی ہے انگلینڈ میں کہ ایک ہی طرح کے مریض مسلمان بھی اور عیسائی بھی اسپتال داخل ہوتا ہے. مسلمان مریض جلدی ٹھیک ہو کر چلا جاتا ہے اور عیسائی مریض مہینے گزر جاتے ٹھیک نہیں ہوتا. یہ وجہ فرق کیا ہے؟ یہیں رہنے والے دونوں یہیں کے رہنے والے، یہیں کے خوراک کھانے والے، یہیں کی فضا میں رہنے والے، لیکن مسلمان جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. تو تحقیق کرنے کے بعد یہ رپورٹ دی سی آئی ڈی نے کہ جناب ان کی مسجدوں میں مریضوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں. اس وقت سے یہ پابندی لگا دی گورنمنٹ نے کہ جو سرکاری، وہاں تو سارے سرکاری ہوتے پادری، اور پادریوں مفت کی روٹی کھاتے ہو، تم بھی اسپتالوں میں جا کر اپنے مریضوں کے لیے دعا کیا کرو. لہذا میں نے کہا ہمارا مذہبی پیشوا آیا، اسپرچل پریسٹ، ہمارا مذہبی اور روحانی عالم آیا ہے بچے پر دعا کرنے کے لیے. انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جب آ جائے، کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ہے، مریض جلدی ٹھیک ہو کر چلا جاتا ہے، سرکاری خرچہ بچ جاتا ہے، تو تمہارا سرکار کرتا ہے.
تو میرے دوست، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے والے دنیا میں بیمار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، غربت بھی ہے۔ لندن میں نے دیکھا، لندن میں بارش ہو رہی تھی، فٹ پاتھ کے اوپر 12 مرد عورتوں کو دیکھا فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر انہوں نے وہ پلاسٹک چڑھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کا گھر نہیں ہے، مانگ کے کھاتے ہیں۔ لندن کی بات کر رہا ہوں، لندن کی بات۔ مانگتے بھی ہیں تو ان کو کوئی دیتا نہیں ہے، یہاں کو مانگتا ہے، خرچ کرتے ہیں لوگ، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا وہاں بھی ہمارے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں جب میں ٹھہرا تھا تو میں نے دیکھا کہ گھر کی خاتون پڑوس میں کھانا بھیجتی ہے، وہ ہمارے میزبان کی اہلیہ۔ میں نے کہا یار کیا بات ہے؟ کہا یہاں پر ایک عیسائی بڈھی رہتی ہے، اس کے بچے اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بڈھی کمزور ہے، تو 2 ٹائم ہم اس کو روٹی بھیجتے ہیں کہ ہماری پڑوسی۔ میرے دوست، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنے والے مرتے بھی ہیں، غربت میں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، پھر کس بات پر اپنی مرضی ہوئی؟ لیکن خدا پر اگر ہم فدا ہو جائیں گے، اپنی مرضی خدا کی مرضی میں گم کر دیں گے میرے دوستو، پھر اس دل کے باغ و بہار دیکھو، زندگی کے مزے دیکھو، اللہ جنت والے مزے اس زمین کے اوپر مجھے آپ کو چکھا دے۔ جنت تو ملے گی لیکن اپنی ذات فوراً پیش کر دیں گے۔ کہتے ہیں جنت ادھار ہے، مولا خود تو ادھار نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کونوا مع الصادقین۔ اللہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اس نفس کی تربیت کرنا اور اس نفس کی حرام زدگی سے بچنا چاہتے ہو، کونوا مع الصادقین، میرے سچے دوستوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ مضبوط تعلق لگا لو۔ جب تم تعلق لگا لو گے تو ان کے نور صحبت سے، ان کی دعاؤں سے، ان کے فیض سے تم اپنے نفس کو قابو کر لو گے، پھر یہ نفس تمہیں خیر کے کاموں تک لے جائے گا، شر کے کاموں تک نہیں لے جائے گا۔ اللہ والوں کا فیضان، کیونکہ فیضان کیا ہے؟ یہ نور نبوت ہے دراصل، جو رسول اللہ کے سینے سے نکلا، صحابہ کے سینے میں منتقل ہوا، آج مشائخ وہی اپنے مریدوں کے سینے میں منتقل کرتے ہیں۔ جب نور نبوت آتا ہے تو بتاؤ سورج کی کرنوں کے سامنے میرے دوست اس بلبوں کی کیا عزت ہے؟ سورج تو رسول اللہ کی ذات ہے، والشمس وضحاها کی تفسیر میں لکھا ہے رسول اللہ سورج سے سراج منیرا، لیکن ان کی قیامت تک ان کا نور، قیامت تک ان کا علم بھی اور نور نبوت بھی، میرے دوستو یہ دنیا کے بلب ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ والے کو جب اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوا اور نور نبوت اپنی فرشت کے فیض سے اس کے سینے میں آیا تو اس نے کہا، انہیں کہا کہ جتنے بھی یہ شمع ہے جو روشن ہے، نگاہوں سے گر گئی ساری شمع، پتنگوں کے عوض اٹھنے لگی چنگاریاں دل کی، پتنگوں کے عوض اٹھنے لگی چنگاریاں دل کی۔ جب سے وہ دل میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا تعلق اور نور نبوت آتا ہے، یہ دنیا کے رنگینیاں چمکینیاں بالکل بے قیمت ہو جاتی ہیں۔ آج جن کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھی کر کے دیتے ہیں، چوپڑی روٹی کھلاتے ہیں، چوپڑی روٹی سمجھتے ہو؟ دیکھنے میں نہیں پتا چلتا اندر کی ہے، کھولنے سے پتا چلتا ہے۔ اماں کو جس سے پیار ہو جاتا ہے نا، جو بہت زیادہ کام کرتا ہے، شام کو تھک اس کے لیے چوپڑی روٹی بناتی ہے۔ اب دیکھنے میں تو روٹی سادہ ہے اوپر سے، لیکن جب وہ کھولتا ہے تو اندر مکھن کا پیڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو پھر چوپڑی روٹی کھلاتا ہے۔ دیکھنے والا کہتے ہیں سکی روٹی کھا رہے ہیں، لیکن اسے کیا پتا کہ اندر اس کے کیا ہے۔ اس کو دال کے اندر بھی بریانی کا مزہ دے دیتے ہیں۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کے ہاں گیا، جنگل میں رہتے تھے ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری، تو حضرت دال کھاتے تو روزانہ دال آتی تھی گھر سے پک کر، تو جب دال کھاتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے شکرانے سے، اللہ 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 الحمدللہ، اور آنکھوں سے آنسو۔ اب میں نے پوچھ لیا حضرت روزانہ ہی دال آتی ہے اور پیرانی صاحبہ کی دال کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے؟ ہم بنوری ٹاؤن پڑھا کرتے تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا گلگت کا، کہتے ہیں مولانا صاحب ایسے لگتا ہے کہ سال کے شروع میں سالن بناتا ہے، روزانہ گرم کر کے دیتا ہے، ذائقہ بدلتی نہیں۔ تو میرے مرشد نے پوچھا حضرت شیخ روزانہ ہی وہی دال ہے؟
لیکن آپ ایسے مزے لے کے کھاتے جیسے آج بریانی قورمہ ہے، رونے لگے۔ کہا حکیم اختر تو دال کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے یہ لقمہ کون دے رہا ہے؟ میرا مولا، میرا مولا آج مجھے دال کھلا رہا ہے، میرا مولا آج مجھے چائے پلا رہا ہے۔ اور ساڈا حال کی صبح کہہ گئے سمانی نو گوشت پکا لگی ہو بیچاری نو نہیں ٹائم لگ ہم نے دال سے سبزی بنا لی، ہاں ٹابا چک لیا میں آخیا نہیں سی گوشت پکانا سی، اللہ تینوں دال کھوانا چاہ تو سمانی بیچاری کی کر سکتا؟ میری گل سمجھ آ رہی؟ کیوں بھائی جی نہیں منو گے تو ڈاکٹر بند کر دیں گے تھوڑا گوشت، سمجھتے ہو؟ ڈاکٹر رفیق صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب خبردار گوشت دے نیڑے گیا، تیرا بلڈ پریشر خراب ہے، سبزی دال کھانی۔ ہوں بڑے شوق نہ سبزی دال کھا رہے، ڈاکٹر تو اللہ نے بند کرا دیتی، یہ اتو بند ہوئی، تھلو بند نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں غریب کے گھر میں دانے نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، اس کی روٹی یوں بند ہے، اور امیر کی روٹی ڈاکٹر بند کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں جس کی تہ روٹی بند کر دیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ ابھی جن کا انتقال ہوا، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے، عربی میں نے ان سے پڑھی، مجھے عربیت کا ذوق ان کی ذات سے لگا ہے، بہت عجیب انسان تھے۔ تو حضرت سے ہم نے یہ واقعہ سنا کہ یہ فورڈ جو ہے، فورڈ ٹرک یہ دنیا کی پہلی کمپنی ہے جس نے یہ بڑے ٹرک وغیرہ بنائے ہیں، یہ باقی سب بعد میں آئے، یہ جنگ عظیم سے پہلے، جنگ عظیم دوم سے پہلے بناتے تھے، جاپان تو جنگ عظیم دوم کے بعد آیا، جب اس کے سر پہ بم پڑا ہے تب اس کو ہوش آیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، ورنہ پہلے مفت کی روٹیاں توڑتے تھے۔ جب جنگ بم مارا، ایٹم بم مارا امریکہ نے، تو پھر اپنی معیشت کو اور دوسری طرف کام میں لگے ہو۔ تو فورڈ کا جو مالک تھا پوری دنیا میں جس کے ٹرک، کاریں، جیپیں، ٹریکٹر جاتے تھے، اس کا مالک 24 گھنٹے میں ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا کھا سکتا تھا، صرف ایک ٹکڑا، اور ایک جوس کا گلاس 24 گھنٹے۔ اگر اس سے زیادہ کھائے تو موت واقع ہو جائے، تو وہ رویا کرتا تھا کہ اس کے نوکر، اس کے گارڈ، اس کے جھاڑو دینے والے فش کھا رہے ہیں، مچھلی، چپس کھا رہے ہیں، مرغے کھا رہے ہیں، چرغے کھا رہے ہیں، وہ رویا کرتا تھا، شیشے میں سے دیکھتا تھا جب چھٹی ہوتی تھی وہ کھانے کی چیزیں لا کر کھا رہے ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے منہ بند کر کے، ایک سلائس کا ٹکڑا صبح کھا لیا دودھ کے ساتھ، اگلے 24 گھنٹے ملے گا، درمیان میں صرف پانی یا چائے وغیرہ لے سکتا ہے، ورنہ اس سے زیادہ کوئی کھائے گا تو موت واقع ہو جائے۔ میرے دوست، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن رب نے روٹی بند کر دی، کون کھول سکتا ہے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو تاکہ خدا کو خوش کرنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے وہ اڑنے لگی چنگاریاں سے، جس کے بغیر نہیں ملے گا، اس تعلق کے بغیر نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ سنت الہی کونوا مع الصادقین قرآن کہہ رہا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنا دل ان کو دے دو۔ دل مداح الا بمہر دل خوشا، مولانا رومی فرماتے دل ان کو دے دے جن کا دل اچھا ہے، وہ تیرے دل کو بھی اچھا کر دے گا، ان کو دل دے دے۔ دل مداح الا بمہر دل خوشا، ان کو دل دے دے تو پھر دیکھ تیرے دل پر کیسے اللہ کی محبت کے نقش و نگار بناتے، زندگی مست ہو جاؤ گے تو راحت کی زندگی، دال میں مزہ آئے گا، فقر میں مزہ آئے گا، فقر میں مزہ آئے گا، غربت میں چین اور ایسا آرام دیں گے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوگا، لیکن غربت بھی دور کر دیں گے، ایسا یاد رکھو۔ اللہ اپنے پیاروں کو بن کے چوپڑی روٹی دیں گے تمہیں، چوپڑی روٹی، راحت والی روٹی دیں گے، اطمینان والی روٹی دیں گے۔ بتاؤ دل سر پر مصیبتیں ہو، پھر انسان بریانی قورمہ بھی کھا رہا ہو تو چین نہیں ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے منہ میں کباب ہے، دل پر عذاب ہے، اس لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑو میرے دوستو، غفلت نہ کرو، اپنی تربیت کراؤ، خدا تک پہنچنے کی کوشش کرو، گناہوں کو تو فوراً چھوڑ دو، پوری ہمت کرو اس کے لیے۔ سب سے پہلے خدا کے انسان کی اپنی ہمت چاہیے تو گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کے نافرمانی چھوڑے، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔
آپ چاہتے ہو آپ کے سارے کام سیدھے ہوں، نہ فرمانی چھوڑ دو بس. ابھی سے اگر ارادہ کر لو گے اللہ بس اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، ابھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں میں نام لکھ لیں گے. ڈگری بعد میں لیتے چلنا تم، کیونکہ کسی داخلہ ڈاکٹر کا ہو جائے نا ابھی داخلہ، تو اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتا ہے. بچہ حفظ میں داخل ہو جائے اس کو اسی وقت سے حافظ جی کہنے شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہم یہ کر لیں اللہ تجھے ناراض نہیں کریں گے، اللہ دوستوں کے اس میں ہمارا نام لکھ دیں گے، ڈگری بعد میں لیتے رہنا. بس میرے دوستو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.